السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ودود سعید اور آپ سے مخاطب ہوں علی احمد فام کراچی سے۔ اچھا، پہلے کہ ہم نے 8 پوائنٹس آپ کو بتا دیے ہیں اور اب جو ہے وہ 9واں پوائنٹ ہے وقت کا اور توجہ۔ اس کام میں آپ کو اپنا وقت دینا لازمی ہے۔ اگر آپ اپنا وقت نہیں دے سکتے تو برائے مہربانی یہ کام شروع نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ملازم کے ذریعے کام کرا لیں گے یا کسی جاننے والے کے ذریعے یہ کام کرا لیں گے تو یہ کام مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ اس میں پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے، شوق آپ کا ہے اور فیوچر آپ کا اس کے ساتھ منسلک ہے، تو کوئی دوسرا وہ درد محسوس نہیں کر سکتا جو آپ کو ہوگا۔ تو اس میں آپ کا وقت بہت ضروری ہے اور پہلے سال میں آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، کیونکہ یہ سیٹ اپ نیا ہوتا ہے، جانور نئے نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز نئی ہوتی ہے، ملازمین کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا، تو آپ کو جو ہے وہ توجہ زیادہ دینی ہوگی۔ اچھا، اس میں آپ کو جو ہے وہ جو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے فارم کے اوپر، ایک تو فیڈنگ ٹائم پہ آپ نے لازمی کھڑے ہونا ہے۔ صبح اور شام کی فیڈنگ، جب آپ ونڈا دیتے ہیں اور فیڈ کرتے ہیں جانوروں کو، تو آپ کو وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جانور بیمار ہے جو کم کھا رہا ہے، تو آپ الگ کر لیتے ہیں، تو ان کی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جب کوئی بھی جانور بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے آپ کو وہاں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ وہاں دیکھیں کہ ڈاکٹر آپ کا کیا اس کے جانور کا کیا علاج کر رہا ہے، کیا اس کو میڈیسن دے رہا ہے، اس کے سمٹمز کیا تھے، یہ سب چیزیں آپ نوٹ کریں، یہ آپ کو تجربے سے حاصل ہوں گی۔ تو اس میں آپ کو جو ہے وہ اپنی ایک ڈائری بنائیں اور اس میں آپ نوٹ کریں بیماری اور اس کے سمٹمز۔ آپ کو یہ ساری چیزیں نوٹ ہونی چاہیے، اسی طرح دیسی ٹوٹکے آپ کے پاس نوٹ ہونے چاہیے ڈائری میں، تاکہ وقت ضرورت آپ اس کو دیکھ سکیں۔ مختلف ونڈے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ کون سے سیٹ اپ پہ، مطلب بچوں میں، بڑوں میں اور پریگننٹ گوڈس میں آپ نے کون سے ونڈے دینے ہیں، تو ان کے بھی سارے فارمولاز آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ پلس آپ کے فارم پہ کیا سامان آ رہا ہے اور کتنا یوز ہو رہا ہے، اس کا حساب کتاب آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کون سی بکری کب کراس ہوئی اور کب جو ہے اس نے بچے دیے، اور میل تھا فیمیل تھا، اور وہ سب ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے پاس نوٹ ہونی چاہیے۔ تمام بکریوں کو آپ نے جو ہے نا وہ ٹیگنگ کرنی ہے، مطلب ان کے اوپر نمبر ڈالنے ہیں، جب وہ فارم پہ آئیں تو ان کو نمبر ڈالنے ہیں ان کو لازمی۔ اور اس کے بعد ان کے جو ہے وہ ٹیکوں کا آپ نے حساب رکھنا ہے کہ کس ٹائم پہ ٹیکے لگے ہیں ان کو، اور کب جو ہے وہ ان کی مختلف جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کو ان کا اس کا حساب رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی آ جاتی ہے جی، اس کے علاوہ پھر آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو فارم پہ آن لائن کیمرے لگانے چاہیے، تاکہ جس ٹائم پہ آپ وہاں فارم پہ موجود نہیں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ اپنے موبائل سے آپ فارم کی لوکیشن فارم پہ جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اور اس طرح سے آپ کے ملازمین بھی الرٹ رہتے ہیں جب کیمرے وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ رات میں بھی کسی وقت کیمرے آن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کے جانور کس حال میں ہے۔ تو یہ بھی ایک ضروری پوائنٹ ہے۔ اس میں خرچہ تو ہوگا لیکن یہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا آخری پوائنٹ، آ جاتا ہے صبر کا۔ صبر اس کام میں بہت ضروری ہے، اور اب آپ نے فارم بنا لیا ہے اور جانور بھی لے لیے ہیں، وقت بھی آپ دے رہے ہیں، توجہ بھی آپ دے رہے ہیں، اب آپ کو چاہیے ہے صبر، کیونکہ یہاں پہ فوری ریزلٹس نہیں ملتے اور مشکلات بھی آتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بس سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا شروع کر دیا، میں اس کام کو بند کر دوں، کیونکہ جانور مرتے بھی ہیں، بچے بھی مرتے ہیں۔ اب آپ نے 6 مہینے انتظار کیا کہ بھائی بچے آئیں گے، اور بچے آئے اور آپ جو ہے ان کو نہیں سنبھال سکے، اور کوئی غفلت ہو گئی یا اور کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے موٹیلٹیز ہو گئی، تو اب آپ کو اگلے پھر 6 مہینے انتظار کرنا ہوگا، 6 سے 8 مہینہ۔ تو اس صورتحال میں لوگ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور کام چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی لاگت تو لگی رہی ہوتی ہے مستقل، اور آپ کو جب رزلٹ نہیں ملتا ہے جلدی تو آپ کو پھر جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں آپ۔
تو لہذا صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کام میں، اور شاید نبیوں کو بھی اسی لیے اس کام پہ لگایا گیا کہ اس سے آدمی صبر سیکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ آپ جو ہے اگر کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو فیکٹری میں آپ کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، آپ جو ہے پروڈکشن بڑھا لیتے ہیں اور جلدی آپ اپنا کام نکال لیتے ہیں، لیکن یہ ایک نیچر سے منسلک چیز ہے اور اس نے اپنے ٹائم پہ ہی ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ کو صبر کرنا لازمی ہے۔ تو لہذا صبر کے بغیر یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا جو ہے وہ حوصلہ رکھنا ہوگا اور صبر کرنا ہوگا، اور پھر آپ کو انشاءاللہ اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں، آج تک کا تو یہ ہو گیا یہ والی سیریز۔ اب انشاءاللہ اگلی سیریز میں آپ کو میں فارمنگ ٹپس کے حوالے سے کہ آپ کس طرح سے فوری آپ رزلٹ لے سکتے ہیں اور ارننگ آپ کی شروع ہو سکتی ہے، نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ہوں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔